وعلیکم السلام جی مرتضیٰ، ذرا بتائیے گا، کل ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور اسی وقت جو ہے وہ ہنگامہ آرائی جاری تھی، ہم سن سکتے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے، اور بتائیے گا کیا ہوا اس کے بعد، اور اب یہ کیا مقدمے کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہوں گے؟ جب ہماری بات ہو رہی تھی وہ ہنگامے کا پہلا حصہ تھا، وہ جو ایک بیرسٹر صاحب آئے تھے وہ آرگیو کر رہے تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز سے، اور اب یہ وہ والا جھگڑا تھا. لیکن اس کے بعد جو مین ایونٹ تھا پی ٹی آئی کا وہ تقریباً 7-7:30 بجے ختم ہو گیا، اور اس کے 3.5 گھنٹے کے بعد جب رات کو تقریباً 10:30 بجے قاضی فائز عیسیٰ جب مڈل ٹیمپل سے باہر آنے لگے تو اس وقت وہاں پر جو پی ٹی آئی کے تقریباً 1 درجن جو وہاں پر لوگ ایکٹیوسٹ وہاں موجود تھے، انہوں نے قاضی صاحب کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور اس عمل میں جو ایک شخص تھا اس کو وہ ہٹ بھی لگی اس کی ٹانگ پہ، اور باقی جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے پھر قاضی صاحب کی گاڑی کے اوپر انہوں نے مکے اور لاتے برسائے، اور یہ ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ گاڑی کو کھول سکے تاکہ قاضی صاحب کو باہر نکالے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، گاڑی اندر سے لاک تھی، اور وہاں سے جو ڈرائیور تھا وہ تیزی سے وہاں سے اس نے گاڑی بھگا دی. پولیس بھی اسکارٹ کر رہی تھی لیکن پچھلی گاڑی میں تھی، اور پولیس کو دیکھ کر جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، جو 2 لوگ جن کا پلان تھا کہ ہم راستہ روکیں گے، وہ لوگ راستے سے جو ہی انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھی وہ راستے سے ہٹ گئے، اور ہٹتے ہوئے ایک بندے کی اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی آئی، لیکن جو ڈرائیور تھا پاکستان ہائی کمیشن کا اس نے گاڑی بڑی تیزی سے وہاں سے موو کی، اور جو باقی جو معاملات ہوئے ہیں اس کی ویڈیوز سب وائرل ہو چکی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی ہوا کیا مڈل ٹیمپل کے گیٹ پہ. جی، اور کیا مقدمے کی بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں؟ اسکاٹلینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا؟ جی مقدمے کی باتیں آج سب سے پہلے صبح محسن نقوی صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جن لوگ جو اس کارروائی میں ملوث تھے، جنہوں نے اٹیک کیا ہے، وہ ان کے جو نیشنلٹیز منسوخ کریں گے، ان کے نادرا کارڈ ان کے وہ بلاک ہوں گے، اور ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. ابھی تک جو ہمیں، اور اس کے بعد جو یہاں پر سفارتی ذرائع لندن میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا چونکہ وہ وہاں سے رپورٹنگ کر رہا تھا اور وہ کچھ اس حوالے سے انہوں نے اپنا ورژن دینا چاہا کہ ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایڈوائس مانگا تھا، اور ہمیں ایڈوائس یہ ملا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو آئیڈینٹیفائی ہوئے اور جو آئیڈینٹیفائی نہیں بھی ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا، اور ان کے خلاف یہاں پر کارروائی ہوگی. یہاں اسکاٹلینڈ یارڈ کو بتایا جائے گی کہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک گاڑی کے اوپر اور ایک جو جوڈیشل آفیسر ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ جو یہاں پر، اور اصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہائی کمیشن کی جو ایک پراپرٹی تھی، ایسٹ تھا ان کی گاڑی، اس کے اوپر وہ اٹیک ہوا اور اس کو ڈیمیج پہنچایا گیا مظاہرین کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے وہ قاضی صاحب اور ان کی مسز کے حوالے سے ابھی تک کی پلاننگ ہے. ابھی تک یہ موو نہیں ہوا، لیکن ابھی تک انہوں نے صبح 9 بندے کہا تھا، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ 9 نہیں بلکہ ایکچولی 13 لوگ ہیں جن کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جن کے نام لے کر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں پر جو پاکستان ہائی کمیشن آن بیہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پر کیس جو کمپلینٹ کرے گا. یہاں تو جو آپ کو پتا ہے ایک اپنا پروسیجر ہے، لیکن اصل کارروائی پاکستان میں ہونی ہے کہ جہاں محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کے پاسپورٹس اور دیگر جو شناختی وہ ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے.